اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض ذکر فرمائے، پہلا، دوسرا، یہاں سے یہاں تک تیسرا، اور یہاں سے یہاں تک چوتھا۔ چہروں کو دھو، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، سروں کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ ہو گئے وضو کے 4 فرائض۔ ان میں ایک میں بھی ڈنڈی مار لی کسی نے تو وضو اس کا ہوگا ہی نہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اگر اس آیت پر عمل کر کے وضو نہیں کیا اس نے تو پھر نمازیں اس کی ضائع، کے بے وضو بندے کی نماز ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 کے ساتھ غسل کا لفظ فرمایا، دھو غسل، دھو غسل، دھو غسل اور مسح۔ ایک کے ساتھ مسح کا لفظ ہے اور ایک کے ساتھ 3 کے ساتھ کیا ہے؟ غسل۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے غسل کا کیا مطلب ہے اور مسح کا کیا مطلب ہے، تبھی تو دونوں پہ عمل کر سکیں گے۔ غسل کا مطلب ہوتا ہے ہر بال برابر جگہ پر سے 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ آپ نے نلکا کھولا، پانی بہہ گیا تو آپ نے غسل کا فرض پورا کر لیا۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے گیلے پانی کی تری صرف پہنچ جائے، آپ نے گیلا ہاتھ لیا اور یوں پھیرا، یہ مسح ہو گیا، لیکن یہ غسل نہیں ہوا۔ غسل کب ہوگا؟ جب ہر جگہ سے 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ تو جہاں اللہ نے مسح کا بولا ہے وہاں اگر آپ نے غسل کر لیا تو مسح آٹومیٹک ہو گیا۔ جدھر مسح کرنا ہے اس جگہ کو دھو لوں گا تو دھونے کے اندر مسح آٹومیٹک شامل ہو جاتا ہے۔ تو مسح والی جگہ پہ یہ کر لیا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ خطرناک کیا ہے؟ اس جگہ پہ اگر یہ کر لیا تو غسل کا فرض اللہ تعالیٰ کا پورا نہیں ہوا۔ تو 3 کو دھونا ہے، 1 کو مسح کرنا ہے، 3 جگہوں پہ پانی بہنا چاہیے ہر بال برابر جگہ پر، اور 1 پر صرف گیلا ہاتھ پھر جائے تب بھی غسل کا فرض ادا ہو جائے گا۔ پہلا فرض فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجہن فرمایا اللہ نے۔ اب وضو کرنا ہے تو وجہن کو دھونا ضروری ہے۔ وجہن کیا ہے بھائی؟ علماء فرماتے ہیں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں عادتاً ایک انسان کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ایریا ہے جہاں پر ہمارے نیچے کے دانت گڑے ہوئے ہیں نا، اس کو اگر نکالیں تو یہ جدھر سے نکلیں گے یہ ٹھوڑی کا نیچے کا حصہ ہے۔ اس سرکل میں جو بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں وجہن۔ اس پورے پر پانی بہانا فرض ہے، اس کے کسی بھی ایریا پر مسا نہیں ہونا چاہیے، پانی بہنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، یہ کن پٹی آپ کے وجہن میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر تو پانی بہا لیا ادھر گیلا ہاتھ پھیر دیا، ورنہ یہ کیا ہوگا؟ اگر گیلا ہاتھ ادھر پھیرا تو یہ تو مسا کرا آپ نے، اللہ نے فرمایا تھا کیا کرنا ہے؟ وضو ہی نہیں ہوا آپ کا۔ اسی طرح یہاں بال اگر نہیں ہے کسی کے تو وہ اندازہ کرے کہ اگر ہوتے تو کدھر جمتے میرے بال، اس کے نیچے کا پورا ایریا دھونا فرض ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ یوں لیا ہاتھ میں، یوں پانی کیا، پیشانی پر سوکھا ہاتھ گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ بھی تھوڑا گیلا گیلا لگ رہا ہے، یہ بھی گیلا گیلا لگ رہا ہے، دونوں گیلے گیلے تو برابر ہو کے وضو ہو گیا۔ نہیں بھائی، اوپر پیشانی پر آپ نے مسح کیا ہے، مسح تو صرف سر پہ کرنا ہے، باقی کو دھونا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ پانی ادھر ڈالو تاکہ یہاں سے پانی بہنا شروع ہو اور پورا بہے۔ اگر پلکوں کے اوپر سے ڈالتے، یہ بھووں کے نیچے ڈالتے ہو تو پھر کم از کم یہ پانی یوں مارو تاکہ یہاں پہ پانی بہے۔ اسی طرح ناک کے یہ جو اوپر کے نتنوں والی جگہ ہے یہ دھونا فرض ہے، یہ دھونا جگہ فرض ہے۔ اسی طرح آنکھ کے اندر دھونا فرض نہیں ہے، لیکن آنکھوں کے باہر کا حصہ، یہ والی جو جگہ ہے ادھر پانی بہنا چاہیے۔ اسی طرح آنکھ کے جو پلکوں کے بال ہیں یہ اچھی طریقے سے دھلنے چاہیے، تب آپ کے چہرے کا فرض پورا ہوگا۔ داڑھی اگر کسی کی ہے تو اگر داڑھی اتنی گھنی ہے کہ کھال نہیں دکھتی اندر کی تو صرف داڑھی کے اوپر کے حصے پہ پانی بہا لیں، اندر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن داڑھی اتنی پتلی ہے کہ اندر کی کھال دکھتی ہے تو اب اندر کی کھال کو دھونا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا فرض ہے، اور اس کی دائرہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں عادتاً بال جمتے ہیں اور یہ ٹھوڑی، اس ایریا میں اور اس ایریا میں پورے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں سب پہ پانی بہانا فرض ہے۔